وسخر یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سخر یا محی الدین اجب یا جبرائیل بحق عبدو برحمتک یا ارحم الراحمین۔ منبر رسول پر تشریف فرما علماء اہل سنت، مشائخ طریقت، شورائے اسلام، جامعہ آل رسول کے اساتذہ، طلباء اور لہلاتے چمن کی طرح، مہکتے پھولوں کی طرح لہراتے ہوئے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ المنشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة علی المختار فی القدم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسولہ المولا النبی الکریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاة واکرم التسلیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما۔ غوث اعظم بمن بے سرو سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم دست من عینی را، اے خدا جو او خدا بین او خدا دامد دے۔ اور حضرت والد بزرگوار آل رسول حسنین میاں نظمی رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ وظیفے کے طور پر جس شعر کو پڑھا کرتے تھے وہ میں تلاوت کر رہا ہوں۔ فرماتے تھے مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، رکھ حق پہ نظر۔ کیا کہنے ہیں؟ بالخصوص آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، لوگوں کے معاشرتی حالات، لوگوں کے معاشی حالات اور دیگر جو دین و مذہب کے خلاف جو کارکردگیاں چاروں طرف سے ہمارے اوپر آ رہی ہیں، تو اس سلسلے میں ہم غوث والے ہیں نا، ایسے نہیں؟ الحمدللہ۔ کم سے کم پردل نگر والوں سے مجھے کوئی جواب کی امید ہے کہ فوراً جواب آئے گا، کیونکہ پردل نگر والوں کے لیے ماریرا اور ماریرا کے لیے پردل نگر کوئی نیا نہیں ہے۔ آج سے نہیں، میں گواہ ہوں کہ 3 پشتوں سے سب سے زوردار چادر جو ماریرا آتی تھی وہ پردل نگر کی آتی تھی۔ ہمارے دادا کا یہ فرمان ہم نے اپنے گھر میں سنا کہ جب حضرت مہدی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ عرس کیا کرتے تھے، اس وقت جب باہر سے شور ہوتا تو ہمارے دادا ہماری دادی جان سے ارشاد فرمایا کرتے تھے، ہمیں لگتا ہے کہ پردل نگر والوں کی چادر آ گئی۔
سبحان اللہ. تو آج کل کے ماحول کے تناظر میں یہ وظیفہ، یہ شعر جو وظیفے کے طور پر عرض کیا گیا کہ مایوس نہ ہو، رکھ حق پہ نظر، تکمیل عقیدت غوث سے کر. قدرت ہے یہ عبد القادر میں، ہر ناقص کو کامل کر دے. سب سے پہلے تو میں تمہارے جو فائدے کی بات ہے اس سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. اگرچہ میں بہت تھکا ہوا ہوں اس وقت، مگر مومن کتنا تھکا ہو اس کا ایمان تو ہمیشہ تازہ رہتا ہے. سبحان اللہ. اور جس کے دل میں ایمان کے نام پر علی بولتا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہمیں بات کریں. جس کے نام پر علی بولتا ہے، ایمان کے نام پر. سبحان اللہ. میں اندر سے سن رہا تھا، علی علی کے نعرے لگ رہے تھے، مجھے بڑا اچھا لگا. پردل نگر والوں کے بارے میں جانتا تھا کہ یہاں پر مولائیوں کی بہت ساری تعداد ہے، مگر پورا پردل نگر علی والا بن گیا ہے یہ مجھے معلوم ہے. بہت ساری باتیں آپ لوگوں سے کرنا ہے مجھے، مگر وہی بات کہ وقت کم اور تھکاوٹ حائل. مگر سب سے پہلے چونکہ یہ غوث کی محفل ہے، میں آپ کے فائدے کی ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. ایک گرو منتر آپ کو دے کر جا رہا ہوں. اس پورے مجمع میں کون چاہتا ہے کہ ہمارا کام فٹافٹ بن جائے؟ کون چاہتا ہے؟ ممبر والے نہیں چاہتے، ممبر پہ مجھے سب چاہتے ہیں. استاد لوگوں نے دیکھا کہ بدن میں تنخواہ نہ مینیج کرنا ہے. سب سے پہلے پرنسپل صاحب نے ہاتھ اٹھایا. یہ بظاہر جو دیکھ رہے ہو میرے یہاں کے استاد، یہ عمر میں کم ہیں لیکن تجربے میں اور صلاحیت میں الحمدللہ سب علی والے ہیں. سب کے پشت پر علی کا ہاتھ ہے، اور علی کے رنگ میں ایسے رگے ہیں کہ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ. قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. سورہ بقرہ ہے، الف لام میم کا پارہ ہے. آخری صفحہ کھولنا تو اس آیت کا یہ ٹکڑا پڑھ لینا. اس کا مطلب اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور رنگ بڑا چوکھا. یہ چوکھا جو ہے یہ اصطلاح ہم لوگ اسی طرف کی ہے نا. یہ کہیں پورب کی تو نہیں ہے، یہ پشچمی اتر پردیش کی یہ اصطلاح ہے. تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ فائدہ جو جو چاہتا ہے، سب سے پہلے اپنی بات کو میں فائدے سے شروع کرتا ہوں. غوث کی محفل. جب بھی اچھا یہ نہیں کہ اگر گھر والی نے کھانا نہیں بنایا تو یہ منت کرنے پہنچ گئے. چھوٹی موٹی باتوں میں نہیں، بلکہ اگر کوئی خدا نہ کرے بڑی دشواری آ جائے اور مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، اس وقت یہ گرو منتر استعمال کرنا. وہ کیا ہے؟ اللہ نے جتنا بھی نصیب کیا ہے، جتنی توفیق دی ہے، اتنا پیسہ لینا. ایک کپڑے میں، پاک کپڑے میں ایک گانٹھ باندھنا، ایک گرہ باندھنا، اور یہ باندھتے وقت یہ کہنا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تیرے بندے محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی کے نام پر یہ پیسہ مانگ رہا ہوں، یہ گرہ اور گانٹھ باندھ رہا ہوں تاکہ میری دشواری کی گانٹھ کھل جائے. میں الحمدللہ اہل طریقت میں سے ہیں، اور تمام اولیاء کو مانتے ہیں، تمام ولیوں کو مانتے ہیں.
ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم فلاں کو مانیں گے دماغے کو نہیں مانیں گے، نہیں، ہم تمام ولیوں کو مانتے ہیں، اور ماننے کا جو ہمارا تجربہ ہے، میں سچ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ غوث پاک کی ذات کا ایسا فیض ہے کہ اگر فٹافٹ کام ہوتے دیکھنا ہے، حقیقت بتا رہا ہوں، یہ فٹافٹ کا لفظ نہیں معلوم کب پتا چلا اس کا معنی، جب سے غوث کی بارگاہ میں جبین عقیدت کو جھکایا۔ پہلے لوگ کہتے تھے فٹافٹ کام ہو گیا، فٹافٹ کام ہو گیا، میں نے کہا فٹافٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی پرسوں ہی کے دن ایک بہت بڑی مہم مجھے پیش آئی، تو مجھ سے جو سب سے چھوٹے والے بھائی ہیں زلفی میاں صاحب، مجھ سے کہنے لگے بھیا فکر کیوں کرتے ہو، اور انہوں نے کچھ پیسے نکالے مجھ سے لیے اور گرہ باندھی اور کہا غوث پاک کے نام پر میں منت کر رہا ہوں۔ اور جیسے ہی زلفی میاں نے یہ کہا، یقین جاننا وکفا باللہ شہیدہ، 10 منٹ کے اندر 10 منٹ کے اندر ایک بہت بڑا سودا جس کو کرنے کی میری کوئی حیثیت نہیں تھی، واللہ باللہ تاللہ 10 منٹ کے اندر وہ حل ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ پہلا کام جو کروں گا پردن نگر جا کر وہ اپنے بھائیوں کو گرو منتر بتاؤں گا، پہلا کام یہ میں سوچ کے آیا تھا۔ پردن نگر کے بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، میاں تعویذ دے دو، میں نے کہا ایک بار میں ایسا دے دیتا ہوں کہ کسی تعویذ کی ضرورت نہ پڑے، once and for all۔ سبحان اللہ۔ کچھ باتیں تم سے آج امپورٹنٹ باتیں کرنے آیا، کچھ اچھی اچھی میٹھی میٹھی اور کچھ کڑوی کڑوی۔ تم جانتے ہو سفتین حیدر کڑوا بولتا ہے، ہاں لیکن کڑوا میٹھا سے بولتا ہے، البتہ میٹھا بنا۔ تو حضرات گرامی، سب سے پہلا گرو منتر یاد رکھنا، آج جو میں نے شروعات کی اپنی بات کی، کوئی دشواری آئے کسی کے پاس مت جانا، اور اس سے بڑی بات میں نہیں کر سکتا کہ اچھے میاں کے مکان کا میں مکین اور ان کی گدی کا محافظ ہونے کے ناطے اپنی ذات پر بھروسہ کر کے نہیں، جن کا دامن میرے ہاتھ میں ہے کس کے پکڑ کر میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، واللہ باللہ تاللہ، مولانا سعدی صاحب، میں اللہ کے ولیوں کی غیرت کی قسم کھا رہا ہوں۔ اللہ کے ولی بڑے غیور ہوتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں، یہ گرہ باندھ دینا اور تمہیں پتا چل جائے گا کہ فٹافٹ کام ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور جب کام ہو جائے تو آ کے بتانا کہ ہاں میاں تمہارے بتائے منتر سے کام ہوا ہے۔ پھر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے آئے میاں کام نہیں ہو رہا، پھر آئے، اور یہ تو گارنٹی ہے کہ اچھے میاں کے جو جاتا ہے اس کا کام ہوتا ضرور ہے، اب چاہے جب قبول کرو یا نہ قبول کرو، ہے نا، وہ دشمنوں کا بھی کام بن جاتا ہے۔ ایک فقیر ہمارے دادا کے زمانے میں، جب ہمارے دادا اجمیر شریف میں پڑھا کرتے تھے، ہمارے دادا کی پڑھائی کا زمانہ تھا، تو وہاں پر جو اکبری مسجد ہے اس میں ایک مدرسہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا مدرسہ معینیہ چشتیہ۔ اس میں ہمارے دادا زیر تعلیم تھے۔ تو صاحب معاملہ یہ تھا کہ دادا فرماتے تھے، ایک دن ہم کھڑے تھے غریب نواز کے دربار کے باہر، اور غریب نواز کے مدار کو تک رہے تھے، زیارت کر رہے تھے، ایک دم سے ایک فقیر آیا، بے حال فقیر، بال اس کے بکھرے ہوئے، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے، بہت بے حال، آگے کہنے لگا خواجہ کچھ دے دے، خواجہ 5 روپے دے دے۔ وہاں پہ تم جاؤ گے اجمیر تو ایسے ہوتا ہے، ایسے لوگ تمہیں ملیں گے۔
ایسے ہی لوگ ملیں گے سبحان اللہ. نیک لوگوں کو تو سب نے سنبھال رکھا ہے, خواجہ نے ہم جیسے بدوں کو سنبھال رکھا ہے. بروں کو ایک سہارا ہے جس کا نام ہے معین الدین. تو کہنے لگا 5 روپیے دلا دے. پیچھے سے ایک اونچے پجامے والے گزر رہے تھے صاحب, دیکھا, ارے کہنے لگے میاں, دادا فرماتے تھے یہ میاں یہ کیا مانگتے ہو ان سے, یہ قبر ہے, یہ تمہیں کیا دیں گے, یہ تو دنیا سے انتقال کر گئے, ان کے پاس کیا پاور ہے, لو. اور یہ کہہ کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر 5 روپے کا کڑک نوٹ نکال کے دیا. یہ لو. فقیر وہ بندہ ایسا پیچھے کھڑا تھا, یہ فقیر مڑا پھر سے خواجہ کے دربار کی طرف, کہنے لگے واہ خواجہ واہ, آج تو تجھے پہلے مانتا ہی تھا اور آج مان گیا کہ تو نے دیا اور دلایا بھی کیسے خبیث. واہ. تو حضرات گرامی, میں آپ کو گرو منتر جو دے کے جا رہا ہوں وہ یاد رکھنا. ہر مہم میں ہر کام کو بنانے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے, غوث پاک کے نام کی تمہیں یہ گرہ باندھنی ہے, اور جب کام ہو جائے تو اس سے نیاز کر کے غریبوں میں تقسیم کر دینا. سمجھ رہے ہو؟ یہ تم کو میں گرو منتر دے کے جا رہا ہوں. اب ہمارے مولانا سعدی صاحب نے کچھ باتیں کہی تھی. ہم تو بھیا ابھی ایسا ہے کہ بہت دنوں سے درس و تدریس سے فارغ ہو چکے, ان لوگوں کا بھی ماشاءاللہ علم مستحضر ہے. یہ لوگ ماشاءاللہ روز ان کا شغل وہ کتابوں سے ہے, درسیات سے ہے, تو ان کا فریش ہے. ہم تو صرف پرتل نگر والوں کو آسان اردو اور ہندی میں ایک بات بتانا چاہتے ہیں. آسان اردو. تم لوگ ماریرا کو جانتے ہو؟ کون جانتا ہے ماریرا کو؟ اچھا, اب جو میں آج میں اپنے بیٹے حسن سے کہتا ہوا آیا تھا رستے میں کہ آج میں پرتل نگر والوں سے کچھ سوال کروں گا, ان کے جواب میں ہی ان کا جواب ہوگا. ماریرا کو جانتے ہو نا؟ اچھا صاحب, اچھے میاں کو جانتے ہو؟ چلو میں تھوڑا شجرا پڑھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ شجرا کیسے ہے؟ شجرا صاحب البرکات. میں زیادہ اوپر نہیں جا رہا ہوں, اوپر جاؤں گا زیادہ تو 1400 سال اوپر کہاں چلا جاؤں, ابھی اتنا ٹائم بھی نہیں ہے بولنے کے لیے. الحمدللہ مارنے کے سید وہ ہیں. ایک صاحب نے ہم سے پوچھا سادات کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا کیوں سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے آج کل تو بہت سارے جمعراتی سید نکل آئے ہیں, جمعرات کے دن پیدا ہوئے تو سید. تو ہم نے کہا بھائی سادات کی صرف ایک پہچان ہے, شجرے نقلی بھی بن جاتے ہیں. ہاں, کسی بھی بڑے مولانا صاحب کو پکڑو اور ایک گرم مصافحہ کرو تو شجرا بنا دے گا تمہیں. مگر سادات کی جو اصلی سید ہوگا اس کی صرف ایک پہچان, صرف ایک پہچان. وہ کیا ہے معلوم ہے؟ جو اصلی سید ہوگا اس کو معلوم ہوگا کہ میرا کون سا دادا کس جگہ پر دفن ہے. یعنی سیدوں کو اپنے قبرستان پتا ہے کہ ہماری کون سی مزاریں کہاں پر ہیں. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں لمبا شجرا پڑھنے بیٹھوں گا تو یہاں سے لے کر بلگرام, بلگرام سے لے کر لاہور سے لے کر واسط, واسط سے لے کے مدینہ کہاں کہاں جاؤں گا. تو میں ماریرا کا پڑھ رہا ہوں خالی, ٹھیک ہے؟ ماریرا میں کون؟ عبد الجلیل. عبد الجلیل کے بیٹے اویس, بلگرام میں مزار ہے ان کا. اویس کے بیٹے سبحان اللہ ہم سب کی پہچان. کون ہماری پہچان کیا ہے بتاؤ جلدی سے, ہم لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ برکاتی. سبحان اللہ, ہے نا؟ کیوں کہلاتے ہیں برکاتی؟ کیونکہ ہم برکت اللہ والے ہیں, ہم برکت والے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو برکاتی جو کہلاتے ہیں وہ ان کی مزار کہاں ہے؟ ماریرا میں. شاہ برکت اللہ کے بیٹے آل محمد ماریرا میں. آل محمد کے بیٹے شاہ حمزہ ماریرا میں. شاہ حمزہ کے بیٹے ابو الفضل آل احمد اچھے میاں ماریرا میں. ان کے بعد گدی نشین ان کے چھوٹے بھائی آل برکات سترے میاں ماریرا میں. آل برکات سترے میاں کے 3 بیٹے آل رسول, اولاد رسول, غلام محی الدین کہاں پہ؟
ماہرہ کے اندر، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ آل رسول صاحب کے بیٹے ظہور حسن دھاری نام کی ایک جگہ ہے گجرات میں، وہاں پہ ان کا مزار، مجھے سب یاد ہے اپنی مزاریں کہاں ہیں، ہاں سب یاد ہے الحمدللہ، دونوں طرف سے کھڑا ہوں، ڈالڈا گھی کا معاملہ نہیں ہے نقلی والا، نہیں بالکل نہیں، نو ویجیٹیبل آئل، دانے دار اصلی گھی۔ سبحان اللہ۔ مجھے آسان اردو میں سمجھانا ہے نا لوگوں کو، اب میں کہاں حضرت آپ لوگوں کی طرح سے قال اللہ قال رسول عربی پڑھ پاؤں گا میں تو سب میں بھول گیا، مجھے وہی یاد ہے جو میرے مرشد نے سکھایا تھا مجھے، اب مجھے صرف وہی یاد ہے۔ تو حضرات گرامی، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ظہور حسن صاحب کے بیٹے سبحان اللہ ابو الحسین احمد نوری، سبحان اللہ۔ آل رسول صاحب کے سگے پوتے، ان کا مزار کہاں ہے؟ ماہرہ شریف کے اندر۔ ابو الحسین احمد نوری کے سگے چچا، ان کا نام ہے ظہور حسین، آل رسول صاحب کے چھوٹے بیٹے، ان کے بیٹے کا نام ہے شاہ مہدی میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ مزار کہاں ہے ان کا؟ ماہرہ شریف کے اندر، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اولاد رسول حضرت آل برکات ستھرے میاں کے دوسرے بیٹے ہیں، اور ان کے بیٹے بہت سارے، ایک کون؟ حضرت میر صادق، ایک میر جعفر، ایک میر باقر، ایک میر عسکری۔ میر صادق کی اولاد حضرت قاسم میاں جن کا بھی عرس ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت میر جعفر کی اولاد نہیں، حضرت میر باقر کے بیٹے شاہ حامد حسن، ان کے بیٹے شاہ مسعود حسن، ان کے بیٹے ہمارے دادا یحییٰ حسن۔ تم لوگوں کو شجرے بتائے نہیں گئے، تم لوگوں سے بتا دیا گیا ماہرہ سے یہ بیٹھے وہ بیٹھے، بس یہ بتا دیا گیا، اور یہ بتا کر اپنی دکان کو سلگایا گیا ہے۔ میں بتاتا ہوں میاں کہ اصلی سید کسے کہتے ہیں اور اصلی فیضان کہاں سے جاری ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ جناب والا اتنا لمبا شجرہ میں نے اس لیے پڑھا ہے کیونکہ شاہ عبد الجلیل جو ماہرہ میں بزرگ ہیں سب سے پہلے، ان کے باپ کا نام ہے میر عبد الواحد بالگرامی، 12ویں صدی ہجری کے مجدد، اور ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے سبع سنابل۔ سبع سنابل میں ایک مسئلہ لکھا ہے، وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ سبع سنابل میں لکھا ہے، روایت میں آتا ہے آقا کریم علیہ السلام کا گزر وادی ابوا پہ ہوا، وہاں پر آقا کے والدین کو ان کے لیے زندہ کیا گیا، سیدہ آمنہ کو زندہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہوئے آقا کے ہاتھ پر۔ اور لکھا ہے ان کے چچا حضرت ابو طالب کو زندہ کیا گیا، اور انہوں نے کلمہ پڑھا رسول اللہ کے بتائے سے۔ اب ماہرہ کے بارے میں ایک ذمہ دار وہاں کے خاندان کا فرد ہونے کے ناطے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علماء کے 3 گروہ ہیں، 3 گروہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے سلسلے میں۔ ایک گروہ بہت چھوٹا سا ہے، تکفیر کرتا ہے، معاذ اللہ، ان کو کافر ثابت کرتا ہے۔ کون ثابت کرتا ہے کافر معلوم ہے؟ جن کے باپ دادا کو ان کے بیٹے علی نے مارا تھا۔ بے شک بے شک بے شک سمجھ رہے ہو؟ بے شک۔ جن کے باپ دادا کا اصلی شجرہ علی نے نکالا تھا، تو ظاہر سی بات ہے جب علی نے ان کا شجرہ نکالا ہے تو وہ علی کے شجرے پہ حملہ ور کریں گے نا۔ تو یہی وجہ، بہرحال وہ جو بھی معاملہ ہے وہ جذبات میں نہیں جانا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ علماء کے 3 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ جو ہے وہ تکفیر ابی طالب کا قائل، دوسرا گروہ توقف کا قائل، یعنی وہ لوگ خاموش ہیں، نہ وہ ایمان کا قول کرتے ہیں نہ وہ کفر کا قول کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، کہتے ہیں اصلی علم اللہ کے پاس، اللہ جانے، واللہ اعلم۔ اور تیسرا گروہ ایمان کا قائل،
ٹھیک ہے، میں تمہیں بات بتا دوں کہ ان 3 مسلکوں میں سے 2 مسلک ماریرا کی خانقاہ کے بزرگوں کے، ماریرا کے بزرگ، بعض بزرگ توقف بھی کرتے ہیں، یعنی نہ تکفیر کریں نہ ان کے ایمان کی قول کریں، اور بعض بزرگ جیسے میر عبد الواحد بن گرامی وہ ایمان کے قائل ہیں۔ تو اب میں تم سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، صحیح، بالکل صحیح، جو جس کی وجہ سے میں نے اتنی بڑی تمہید باندھی۔ تم لوگ ماریرا کو جانتے ہو؟ جانتے ہو کہ نہیں؟ آج کل فتنہ معلوم ہے کیا چل رہا ہے؟ آج کل فتنہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی بیٹھتا ہے یہاں پر تو بیٹھ شروع ہوتا ہے کفر ابو طالب پر۔ کیوں؟ اس لیے کفر ابو طالب پہ شروع ہوتا ہے کہ یہ زمانہ علی کا زمانہ ہے کہ نہیں، یہ زمانہ علی کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں چونکہ سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے، اس لیے لوگوں کو پتا چلتا جا رہا ہے کہ علی کون ہے اور علی کیا ہے کہ نہیں؟ پہلے کیا ہوتا تھا، یہاں پہ بیٹھ کر خطیب صاحب نے جو کچھ کہہ دیا لوگ کہہ رہے ہیں ہاں آمنا صدقنا سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، اور تقریر کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ خطیب صاحب نے کیا فرمایا، تو کہنے کہ بہت چلا کے بہت کامیاب تقریر تھی، سمجھ میں بھلے ہی 0 سناٹا آیا مگر تقریر بڑی کامیاب تھی حضرت۔ مگر اب کیا ہے، الحمدللہ اس وقت کا نوجوان سمجھدار ہو گیا، نوجوان کے اندر سمجھداری آ گئی ہے، اور بلکہ میں کہوں گا کہ مولائیت کی جوانی اب اجاگر ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولائیت کی جوانی تو اب اجاگر ہوئی ہے الحمدللہ، کہ جب پتا چلتا ہے کہ اصلی کون ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے بولا کہ اتنا مولائیت کا پروموشن آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی دیکھو ایسا ہے، صاف بات یہ ہے، کہنے لگے آپ کو بدر کا بیان کرنا چاہیے، آپ کو احد کا بیان کرنا چاہیے، آپ کو جنگ خندق کا بیان کرنا چاہیے، آپ کو فلاں غزوے کا بیان کرنا چاہیے، فلاں غزوے کا، آپ اتنا کربلا کیوں بیان کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی دیکھو صاف بات ہے، بالکل صاف بات ہے، ہم علی والے ہیں۔ کون ہے علی والا یہاں پہ؟ میں سوال کرتا رہوں گا تم لوگوں سے، کون ہے اسٹیج والا؟ کوئی ہے کیا علی والا؟ میں علی والوں میں بیٹھا ہوں نا، سب سے پہلے تو میں ہی علی والا ہے کہ نہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے علی والے الحمدللہ۔ تو حضرات گرامی، میں نے کہا بھائی صاف بات ہے، ہم علی والے ہیں، اور ہم کو معلوم ہے کہ اصلی کیا ہے اور نقلی کیا ہے۔ ہمیں مل گیا ہے گرو منتر۔ کیا گرو منتر ملا ہے معلوم ہے؟ غزوہ بدر کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سامنے کیا تھا؟ کفر تھا، شرک تھا۔ احد میں لا الہ الا اللہ کے سامنے کیا تھا؟ کفر تھا، شرک تھا۔ خندق میں لا الہ الا اللہ کے سامنے کیا تھا؟ کفر تھا، شرک تھا۔ حنین میں لا الہ الا اللہ کے سامنے کیا تھا؟ تبوک میں کیا تھا؟ طائف میں کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کے سامنے کفر تھا۔ اور کربلا میں کیا تھا؟ ادھر نماز ادھر نماز، ادھر روزہ ادھر روزہ، ادھر جماعت ادھر جماعت، ادھر کرتا پجامہ ادھر کرتا پجامہ، ادھر قرآن کی تلاوت ادھر قرآن کی تلاوت، ادھر مولانا ادھر مولانا۔ اللہ اکبر۔ آدمی کو جیسے آج کا زمانہ ہے نا، آج کا زمانہ بالکل سیم زمانہ، آدمی کو یہ پتا کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ اللہ والا کون ہے، یہ اللہ والا ہے کہ یہ اللہ والا ہے، کیونکہ بول تو یہ بھی اللہ رہا ہے، کلمہ تو محمد کا یہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز تو یہ گروہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز یہ گروہ بھی پڑھ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مگر پھر کیا ہوا؟ مجھ سے بہت سارے ابھی آج کل عرس ہوتے ہیں یا ہم لوگ کسی جلسے میں جاتے ہیں، خاص طور پہ عرسوں کے جلسے میں، تو میں دیکھتا ہوں کہ عام طور پر میں اپنے علماء سے، خاص طور پہ اپنے مولویوں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس بارے میں احتیاط کیا کیجیے۔ لوگ آراز کی محفل میں بیچ میں ایک جملہ لے کے آ رہا ہوں، اگر وقت ہو تو میں
بیان کروں. بیچ میں جملہ بتا رہا ہوں. آراز کی محفل میں نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں. نماز، روزے. ایک بات میں بتا دوں، پیری مریدی کسے کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مرید ہو نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، وغیرہ وغیرہ. میں کہتا ہوں بھائی، پیری مریدی تم سمجھا ہی نہیں پائے اور سمجھ ہی نہیں پائے. پیری مریدی اگر حقیقی معنی میں سمجھتے تو عرصوں کے ممبر سے اس قسم کی تقریر نہ ہوتی. کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھنا ہر ایک پر فرض ہے، روزہ رکھنا ہر ایک پر فرض ہے، حج کا فرض ماننا، میرے جملوں پہ غور کریں، کرنا فرض ہر ایک پر نہیں ہے، ماننا ہر ایک پر فرض ہے. زکوٰۃ دینا مالداروں پر فرض، جن کے اوپر جو صاحب مال نہیں ان کو دینا فرض نہیں، ماننا فرض ہے. اللہ اکبر. تو مرید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر مرید کیوں ہوتے ہیں؟ تعویذ لینے کے لیے، دھاگا پڑوانے کے لیے، جن اتروانے کے لیے نہیں. مرید اس لیے ہوتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پر عمل کرنے والا جب یہ چاہتا ہے کہ اب پردہ اٹھ جائے، سبحان اللہ، جب یہ چاہتا ہے کہ پردہ اٹھ جائے اور ہمیں بھی وہی لذت ملے جو ابو بکر کو ملا کرتی تھی، ہمیں بھی وہی چاشنی ملے جو عمر کو ملا کرتی تھی، ہمیں بھی وہی معرفت ملے جو عثمان کو ملا کرتی تھی، ہمیں بھی وہی عشق ملے، وہی حقیقت پر واقفیت ملے جو علی کو ملا کرتی تھی. تکبیر، حیدری، حیدری، من کنتم مولا، من کنتم مولا، حاجہ علی ان مولا، میرے عشق کا قبلہ، عشق کا قبلہ. سبحان اللہ. تو آدمی مرید کب ہونا چاہیے؟ میں عام طور پر لوگوں سے کہتا ہوں بھائی، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج پر تمہارا عمل نہیں ہے، ابھی تمہارا مرید ہونے کی منزل میں نہیں آئے. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ سے. یہ جو آج کل یہ رسی ایسے گھما کے پھینکی، مرید ہو جاؤ، وہ آخر میں رسی پکڑی، اس کے بعد پیر صاحب ملے ہی نہیں، بندہ پیر صاحب کو پہچانتا ہی نہیں. الحمدللہ ہم اچھے میاں والے اپنے مرید کو چہرے سے پہچانتے ہیں، نام سے نہ پہچانتے، چہرہ ایک مرتبہ دیکھ لیا تو پہچانتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مگر ہمارے یہاں رسی پھینک کے مرید نہیں کیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ مرید کرنا ہمارا کاروبار نہیں ہے. اٹس ناٹ آور بزنس. ہمارا بزنس مرید کرنا نہیں ہے. اللہ اکبر. حالانکہ پیری مریدی کا مطلب بزرگوں کی اصطلاح میں معلوم ہے کیا ہے؟ خریدنا بیچنا. طریقت میں پیری مریدی کا مطلب ہوتا ہے بزنس، مگر وہاں پر شیخ المشائخ نہیں بکتے. شیخ المشائخ جانتے ہو؟ جانتے ہو میں شیخ المشائخ کسے کہتا ہوں؟ ارے وہی تو ایمان جیب میں پڑے رہتے ہیں، دو چشمہ پہنے ہوئے. شیخ وہ شیخ المشائخ کہتا ہوں میں. کیوں معلوم ہے؟ کوئی مجھ پہ فتویٰ لگائے تو میں کہوں گا بھائی صاحب فتویٰ لگانے سے پہلے یہ بتائیے آپ نے جو دارالافتاء بنایا ہے جس میں بیٹھ کے فتویٰ دے رہے ہیں، کیا بغیر چندے کے چل سکتا ہے؟ آپ کی مشیخیت، آپ کی مسند جو ہے، جو اتنی سجیلی مسند ہے، کیا بغیر شیخ المشائخ کی خریدی جا سکتی ہے؟ دیکھا جاتی. آپ حج اور عمرے کو جا رہے ہیں، انتہا ہو گئی. آپ حج و عمرے کو جا رہے ہیں، اگر جیب میں آپ کے شیخ المشائخ نہیں تو آپ نہیں جاتے. پیری مریدی کا مطلب خرید و فروخت ہوتا ہے، مگر یہ نوٹ اور روپے والا خرید و فروخت نہیں ہے. دل دیا جاتا ہے اور دل دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے میں عرض کرتا ہوں، اگر تعویذ چاہیے، گنڈا چاہیے، یہ معالجہ چاہیے روحانی، کبھی مرید مت ہونا. میں تمہیں ریکمنڈ نہیں کرتا. نمازی نہیں ہو مرید مت ہونا. کوئی کام کا مرید نہیں بے نمازی. روزدار نہیں، روزے نہیں رکھتے ہو، کوئی مرید ہونے کی ضرورت نہیں. پہلے ہم کو یہ جو اسلام کے رکن ہیں ان پر عامل ہونا، اس کے بعد کی منزل. بلکہ یہ تو شاید سمجھانا تم لوگ کے لیے بہت مشکل ہو، میں تمہیں آسانی سمجھا دیتا ہوں. میرے وہ کہاں گئے ہمارے مرید خان؟
ہاں ہمارے مین خان برکاتی اسکول چلاتے، ان کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ ایک بات بتاؤ، تم لوگ یہاں پہ اسکول تو پڑھے ہوگے، ہے نا؟ ماشاءاللہ سب پڑھے ہوئے اسکول۔ ایک بات بتاؤ، اسکول میں پڑھنے کا قاعدہ کیا ہے؟ فرسٹ اسٹینڈرڈ کے بعد 10th اسٹینڈرڈ کیا جاتا ہے؟ بولو۔ ایک جماعت پڑھنے کے بعد ڈائریکٹلی 10ویں کی جاتی ہے؟ بغیر عمل کے مرید ہونا ایسا ہی ہے جیسے پہلی کلاس کے بعد 10ویں کلاس پھلانگنے کی کوشش کرنا۔ ارے میاں، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، پہلے یہ جماعتیں تو پڑھ لو، اس کے بعد مرید ہونا جاتا ہے۔ تم کو معلوم ہے ماننے والے کتنے سخت ہیں مرید کرنے میں؟ اب نہیں رہے، کیونکہ زمانہ پلٹتا، ورنہ آل محمد کی بارگاہ میں اگر ہوتے نا تو آج کل جو خلافتیں بھی بڑھ جاتی ہیں نا، خلافت تو دور کی بات ہے، مرید نہیں کرتے تھے۔ حضرت آل محمد حضور صاحب البرکات کے بیٹے، جن کی وجہ سے خانقاہ برکاتیہ بڑی سرکار کہلاتی ہے، سرکار کلام کہلاتی ہے۔ آل محمد صاحب کے بعد ایک بندہ آیا، بہت بڑا عالم، کہنے لگا حضور میں بیٹھ ہونے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے خادم کو یاد فرمایا، ارشاد فرمایا بیٹے مولانا صاحب کو لے کے جاؤ اور ان کو ٹھہراؤ، قیامگاہ میں ان کو رکاؤ۔ جب حضرت اپنی قیامگاہ پہنچ گئے تو خادم کو بلا کر فرمایا ان کے لیے انتہائی لذیذ اور اہتمام کے ساتھ مچھلی بنانا، گرم گرم روٹیاں ساتھ میں دینا، پانی مت دینا۔ مولانا صاحب نے مچھلی تناول فرمائی، روٹی تناول فرمائی، بہت اچھا پانی نہیں ملا۔ آپ جانتے ہیں کہ مچھلی کے اندر کھانے کے بعد کتنی پیاس لگتی ہے، اور باہر سے خادم صاحب کو حکم ہو گیا تھا، انہوں نے دروازہ بند کر دیا، کنڈی لگا دی۔ اب صاحب مولانا صاحب تڑپنا شروع ہوئے، یا اللہ یا اللہ، ہر طرف سے جو ہے کبھی ادھر پلٹیں کبھی ادھر پلٹیں، کبھی قلابازی کھائیں کبھی جمپ ماریں اور صلواتیں سنائیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے مہمان نوازی ہے؟ خیر صاحب، صبح ہوئی، فجر کی اذان کے ساتھ کنڈی کھلی، باہر آئے چلاتے ہوئے حضرت کی بارگاہ میں، کہہ رہے حضرت ہم مرید ہونے آئے تھے، آپ نے تو ہماری خبر ہی لے لی اچھے سے، پانی ہی نہیں دیا ہمیں۔ ارشاد فرمایا ابھی تیرا نفس مرید ہونے کے لائق نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، تو تھوڑی سی دیر اپنی پیاس پہ کنٹرول نہیں کر پائے۔ تو سوچو، ہم اپنے بزرگوں کا یہ معیار دیکھ کر، سٹینڈرڈ دیکھ کر ہم عرض کرتے ہیں کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم مرید ہو جائیں؟ اپنے بزرگوں کا معیار دیکھو، ہمارے بزرگوں کا معیار کیا تھا، ہمارے پیروں کا، اور آج ہم کیا ہو گئے۔ بہرحال بات بہت پھیل جائے گی، جو بیچ میں ایک آ گئی۔ میں جو عرض کر رہا تھا آپ حضرات سے، وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح سے موجودہ حکومتی نظام چل رہا ہے کہ آپس میں مذہبی تصادم کروا دو، ٹکراؤ کروا دو، اصلی مسائل سے لوگوں کا دماغ ہٹ جائے۔ آج مسلمانوں کے سامنے، صرف مسلمانوں کے سامنے نہیں، پورے ملک کے سامنے روزگار ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ روزگار بہت بڑا مسئلہ ہے۔ چیزیں سب نظر آتی ہیں دکانوں میں، خریدنے والے نظر نہیں آتے، ہے کہ نہیں؟ یہ ہے نا معاملہ۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، حضرت ہمارا مال نہیں بک رہا۔ میاں صرف ایک کا نہیں، اس ملک کے تقریباً 90% رہنے والوں کا یہ پرابلم ہے کہ روزگار حاصل کرنا اس ملک میں بہت مشکل ہو گیا۔ یہ صاف بات ہے، اس میں کوئی لگی چھپی نہیں ہے۔ اس سے ہمارا دھیان نہ جائے اس کی طرف، اس لیے سارے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھ لو۔ میں پولیٹیشین نہیں، مجھے کوئی پولیٹکس کی بات نہیں کرنی ہے، مگر تم کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، بے عینی یہی پولیٹکس ہمارے مذہب میں داخل ہو گئی ہے۔ کوئی شخص رسول اللہ کا اصلی کردار کیا ہے پتہ نہ چل جائے، رسول اللہ کا کردار حسن سے پتہ چلے گا، ہے کہ نہیں؟ حسین سے پتہ چلے گا، ہے کہ نہیں؟ زین العابدین سے پتہ چلے گا۔
باقر سے پتہ چلے گا، زید شہید سے پتہ چلے گا، جعفر صادق سے پتہ چلے گا، سبحان اللہ، امام موسی کاظم سے پتہ چلے گا، امام علی رضا سے پتہ چلے گا، علی نقی سے پتہ چلے گا، امام عسکری سے پتہ چلے گا۔ اور اگر اب بھی نہ وہ لوگ کہو کہ ہمیں کیا معلوم، وہ زمانہ تو بہت گزر گیا، تو ہم کہیں گے بیٹا انتظار کرو، امام مہدی سے پتہ چلے گا، امام مہدی سے پتہ چل ہی جائے۔ تو حضرات گرامی، یہ معاملات کو زیادہ تم لوگوں کو کوئی فلسفے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل اکثر فیس بک پہ بھی آتا ہے کہ یہ معاملات مولائیوں کے ہیں، یہ مسائل ہیں، کچھ نہیں۔ تم کو صرف ایک بات یاد رکھنا ہے کہ تم مانیرا سے جڑے ہوئے ہو، صرف ایک بات یاد رکھو گے، مانیرا سے، مانیرا کے نام پہ تم کو صرف اتنا پیغام یاد رکھنا ہے کہ حضرت صاحب البرکات کے پردادا، کوئی تم سے کہے امام ابو طالب میں تم سے کوئی جرح کرے، تم خالی ایک بات کہنا، حضرت ہمارے پیر شاہ برکت اللہ، شاہ برکت اللہ کے پردادا نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ابو طالب مسلمان۔ کہنگے ہمیں کوئی دلیل نہیں دینا کہ یہ آیت جو ہے مکی نہیں مدنی ہے، یہ حدیث جو ہے اس کے روات میں یہ معاملہ ہے، یہ جرح و تعدیل کے اصول اس میں قائم نہیں ہے، اس کے اطراف بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی۔ ہم کو صرف یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس بات برکت اللہ کی پہنچی، اور کیا بات پہنچی؟ صاحب البرکات کی، کہ ابو طالب کون ہے؟ بولو، نیند آ گئی؟ مولائیت ٹھنڈی پڑ گئی؟ بیچارے سو رہے ہو؟ ہاں یاد رکھنا، میں سوال پوچھتا رہوں گا۔ تو حضرات ہمیں صرف اتنا جاننا ہے، ہمیں صرف اتنا بولنا ہے کہ مانیرا والے کا قول، مانیرا والے کا مسلک ابو طالب مسلمان، ٹھیک ہے؟ ہاں، اب جو بھی یہ کہے کہ ہم تو مانیرا والوں کو مانتے ہیں، ہم تو ان کو اپنا آقا سمجھتے ہیں، ہم تو ان کے سلسلے میں بیٹھ ہیں، اور ہم تو بڑی عقیدت رکھتے ہیں، اور ہم ننگے پیر چلتے ہیں وہاں پر، اور سر کے بل چلتے ہیں الٹا ہو کر، اور ہم جو ہے وہ پھر اس یہ سب کہنے کے بعد کہے ابو طالب کو ہم کافر جانتے ہیں، تو تم سمجھ لینا کہ وہ مانیرا کا وفادار نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور انسان ہمیشہ اپنی چیز کی تعریف کرتا ہے کہ نہیں؟ تم مانیرا سے بیٹھو، تم اچھے میاں کے دامن کا مال ہو، ہے کہ نہیں؟ یہ بتاؤ، بہت آسان سی بات تمہیں سمجھ میں آ جائے گی، مانیرا کا مال ہونے کے بارے میں۔ ہندوستان ہے اپنا، ٹھیک ہے، کیا چلتا ہے یہاں پہ کرنسی؟ کیا چلتا ہے بولو؟ روپیہ ہے نا، روپیہ چلتا ہے۔ نیپال میں کیا چلتا ہے؟ وہاں بھی روپیز چلتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بہت اچھے سے بات بتاؤ، اب یہاں پہ ماشاءاللہ پردہ نگر والے ہمارے ایک سے ایک فن ہاتھ میں رکھنے والے کلاکار لوگ بیٹھے ہیں۔ تم اپنے گلاس کا سامان بنا کے لے گئے دکان پر، دکان والے نے کہا اچھا ٹھیک ہے 1 لاکھ نیپالی روپے لے کے چلو، تم لے لو گے؟ کیوں نہیں لو گے؟ کیوں نہیں لو گے؟ بولے گے ہم انڈین ہیں، انڈین روپیز چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ارے میرے بھائی تم اچھے میاں والے ہو، تمہیں اچھے میاں کے علاوہ کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی تم سے کوئی بڑی بات کہے، کوئی تم سے کتنی بڑی بات کہے، تم کو کل میں وہاں کہہ رہا تھا ہم مانیرا والے، تم بھی کہہ سکتے ہو ہم مانیرا والے، بالکل کہہ سکتے ہو۔ تم سب کی نسبت اچھے میاں سے 1-2 سال کا نہیں ہے، پشت در پشت کی نسبت ہے۔ سبحان اللہ، یہ اچھے میاں کا حلقہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ اپنے حلقے کو رسول اللہ فرماتے تھے، جب نماز کے لیے اپنے امتیوں کو کھڑا کرتے تھے تو ارشاد فرماتے تھے سووا صفوفکم، اپنی صفیں سیدھی کر لو،
یہ حکم صرف نماز کے لیے نہیں، نماز کے علاوہ کی زندگی کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ اپنی صفوں کو مضبوط اور سیدھا کر لو کہ شیطان اس میں داخل نہ ہونے پائے، چاہے وہ شریعت میں جو بتایا گیا ہے وہ شیطان، یا طریقت میں جو آج کل پھر رہے ہیں وہ شیطان۔ سمجھ رہے ہو؟ ہاں تو بہت، دیکھو بھائی میرا کام کیا ہے؟ میرا کام ہے تم کو یہ بتانا کہ تم پہچان کیسے کرو۔ تم سے جو آ کے مالیرا کی بات، بہت سارے لوگ آئیں گے ہم مالیرا سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، نعتیں پڑھیں گے وہاں کے بزرگوں کی لکھی ہوئی، وہاں کے بزرگوں کے شان میں مرتبت پڑھیں گے، بڑی بڑی باتیں کہیں گے، مگر ان سے صرف اتنا پوچھ لینا اگر ان کے بارے میں پتا کرنا ہے کہ تمہارے والا ہے کہ نہیں۔ بولنا ابو طالب کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ کیا بولو گے؟ ابو طالب کے بارے میں آپ کیا بولتے ہو؟ ابو طالب کو جو مسلمان مانے گا وہ مالیرا کے مسلک والا ہوگا، اور جو نہیں مانے گا وہ مالیرا کے مسلک والا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔